دوستوں ایک وقت تھا جب بل گیٹس اپنی نیٹ ورتھ 70 بلین کے ساتھ دنیا کے امیر ترین شخص تھے، لیکن پچھلے ہی سال جیف بیزوس دنیا کے امیر ترین انسان بن چکے ہیں 193 بلین نیٹ ورتھ کے ساتھ۔ اور آپ کو پتا ہے کہ 193 بلین ڈالر کتنے ہوتے ہیں؟ یہ اتنی زیادہ رقم ہے کہ دنیا کے 101 ملک جیف بیزوس سے غریب ہیں۔ یعنی اگر 101 ملکوں کی دولت اکٹھی کی جائے تو تب بھی اکیلے جیف بیزوس کی دولت زیادہ ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جیف بیزوس میکسیکو امریکہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کے وقت ان کی والدہ کی عمر صرف 17 سال تھی اور وہ بھی پڑھ رہی تھی۔ جیف بیزوس ابھی 2 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کا حقیقی والد انہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر ان کی ماں نے 4 سال بعد بیزوس نامی ایک شخص سے شادی کر لی۔ اسی لیے آج جیف بیزوس کو بیزوس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ بچپن میں کچھ 30 مار خان نہ تھے اور نہ ہی اسکول کالج میں پوزیشن ہولڈر تھے، لیکن پھر بھی ان کے گھر والے ان سے خوش تھے کیونکہ یہ کافی کریٹیو انسان تھے۔ بچپن ہی میں یہ اپنے سکریو ڈرائیور سے اپنے کھلونوں کو کھولتے اور دیکھتے کہ ان کے اندر کیا ہے، اور جیسے جیسے یہ بڑے ہوتے چلے گئے تو یہ بہت سے تجربات بھی کرتے چلے گئے۔ انہوں نے اپنے کمرے کے دروازے پر سیکیورٹی الارم لگا دیا کہ اگر کوئی آئے تو انہیں پتہ چل جائے۔ 1990 یعنی 1990 کا وقت تھا جب کمپیوٹر کا دور شروع ہوا۔ ان کے سکول میں موجود کمپیوٹر ان کے ٹیچر کو بھی چلانا نہیں آتا تھا، لیکن جیف بیزوس نے مینولی اسے پڑھ کر کمپیوٹر چلانا سیکھ لیا اور اپنے ٹیچر کو کہا کہ میں کمپیوٹر چلانا سکھاتا ہوں۔ جیف بیزوس بچپن ہی سے کتابوں میں گھلے ملے رہتے تھے، کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے تھے۔ کمپیوٹر سائنس کی ایجوکیشن پوری کرنے کے بعد انہوں نے مختلف نوکریاں بھی کیں، لیکن جب انہیں اپنی دلچسپی کے مطابق، اپنے انٹرسٹ کے مطابق نوکری ملی تو یہ بہت جلد وائس پریزیڈنٹ کے عہدے پر پہنچ گئے۔ ایک دن انہوں نے انٹرنیٹ پر کام کرتے ہوئے یہ دیکھا کہ ہر سال 2300% یعنی 2300% لوگ زیادہ انٹرنیٹ پر آتے ہیں۔ یہیں سے انہیں آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ انٹرنیٹ پر ہی لوگوں کو چیزیں بیچی جائیں۔ ایک ایسی نوکری جس میں وہ دن رات محنت کر کے وائس پریزیڈنٹ کے عہدہ پر پہنچے تھے، انہوں نے اس نوکری کو خدا حافظ کہہ دیا اور اپنے چھوٹے سے گیراج میں کتابوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا۔ ان کے لیے یہ فیصلہ بالکل آسان نہ تھا کیونکہ ان پر خاندان کی ذمہ داری تھی، ان کی شادی ہو چکی تھی اور زیادہ تر لوگ انٹرنیٹ سے خریداری بھی نہ کرتے تھے۔ لوگوں نے ان کے فیصلے پر باتیں کرنا شروع کر دیں اور ان کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اسی لیے جیف بیزوس کا کہنا ہے کہ اگر آپ لوگوں کی تنقید اور حسد بھری باتیں نہیں سن سکتے تو آپ کچھ بھی نیا نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ اپنا لوہا منوانا چاہتے ہیں، اگر آپ خود کو منوانا چاہتے ہیں تو لوگوں کی تنقید کے لیے خود کو ہر وقت تیار رکھیں۔ کامیابی پر یہی لوگ ان سے پوچھنے لگے کہ آخر ایسی کیا بات تھی جس نے آپ کو اتنا موٹیویٹ کر دیا، جس نے آپ کو وائس پریزیڈنٹ کے عہدے سے نوکری چھوڑنے پر مجبور کر دیا؟ تو یہ جواب دیتے کہ اگر میں یہ کوشش کرتے ہوئے ناکام ہو جاتا تو مجھے اپنی زندگی میں کبھی افسوس نہ ہوتا کہ میں نے کوشش ہی نہیں کی، لیکن اگر میں اسے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کرتا ہی نہ، مجھے بہت دکھ ہوتا اور میں ساری زندگی اس بات پر افسوس کرتا رہتا کہ کاش میں نے اپنے دل کی بات سن لی ہوتی۔ انہوں نے اپنی کمپنی کے آغاز کے بعد پہلے مہینے میں کافی گرو کر لیا تھا۔ انہوں نے بخوبی اندازہ لگا لیا تھا کہ آنے والے وقت میں ہر شخص انٹرنیٹ استعمال کرے گا۔ یہ ہمیشہ دور اندیشی سے کام لیتے تھے۔ 2007 تک یہ ایسے ہی ترقی کرتے رہے اور انہوں نے Amazon Kindle کے نام سے ایک نئی سروس متعارف کروائی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کسٹمر جیسے ہی کتاب کو خریدے اور آن لائن ہی اسے پڑھ سکے تاکہ اسے اپنے آرڈر کی ڈلیوری تک، اپنی کتاب کی ڈلیوری تک کتاب پڑھنے کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ساری کتابیں سیل ہو گئیں۔ یہ مزید 5 ماہ تک آؤٹ آف سٹاک رہے۔ 2009 تک کوئی بھی کمپنی ایسی نہ تھی جو Amazon کا مقابلہ کرنے کا سوچ بھی سکتی تھی، کیونکہ مارکیٹ کا 90% Amazon نے کور کر لیا تھا۔ Amazon پر آج 3 ملین یعنی 30 لاکھ لوگ کام کرتے ہیں،
جن کی ایوریج سیلری 28,000 ہے، جو کہ پاکستان 39 لاکھ روپے بنتی ہے۔ دوسری نامور کمپنیوں کی طرح ایمیزون کا آغاز بھی ایک چھوٹے سے گیراج سے ہوا۔ یہ کمپنی آج پوری دنیا پر راج کرتی ہے۔ ان کی سروس اتنی تیز ہے کہ یہ ایک ہی دن میں آرڈر ڈیلیور کرتے ہیں، یعنی 1 ڈے شپنگ۔ کچھ شہروں میں تو ان کی سروس اتنی اچھی ہے کہ اگر آپ آرڈر کریں تو 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں آرڈر آپ کے گھر ہوتا ہے۔ اور آج جیف بیزوس دنیا کے امیر ترین شخص ہیں، اور وہ اتنے امیر ہیں کہ 30 کروڑ روپے ہر ماہ صرف اپنی سیکیورٹی پر خرچ کرتے ہیں۔